اکثر جب بچوں کو بخار ہوتا ہے تو پریشانی ہونا ایک قدرتی بات ہے۔ تو آئیے آج اسی بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ بخار اصل میں ہے کیا اور اس سے نپٹنے کے سب سے بہترین طریقے کون سے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ بچے کا بخار کیا یہ ایک قدرتی دفاعی نظام ہے یا کسی خطرے کی گھنٹی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو تقریباً ہر والدین کے ذہن میں آتا ہے۔ چلیں اسی کو ذرا تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس پوری گفتگو میں ہم 4 اہم چیزوں پر غور کریں گے۔ سب سے پہلے بخار ہے کیا، پھر اس کو ٹھیک سے چیک کیسے کیا جائے، اس کے بعد گھر پر اسے مینج کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور ہاں سب سے ضروری کب ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہو جاتا ہے۔ امید ہے اس سے پوری صورتحال سمجھنے میں مدد ملے گی۔ چلیں جی، سب سے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ آخر بخار ہوتا کیا ہے اور کیوں یہ ہمارے جسم کے لیے ایک اہم رد عمل مانا جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بخار خود کوئی بیماری نہیں ہے، یہ تو بس ایک سگنل ہے، ایک اشارہ ہے کہ جسم کا اندرونی نظام یعنی ہمارا امیون سسٹم کسی انفیکشن سے لڑنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اصل میں تو یہ ایک اچھی نشانی ہے۔ تو پھر بخار کب کہلاتا ہے؟ وہ نمبر کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، اگر ٹیمپریچر 38 ڈگری سیلسیس یا 100.4 ڈگری فارنہائٹ تک یا اس سے اوپر چلا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ بچے کو بخار ہے۔ یہ وہ نمبر ہے جسے ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے۔ زیادہ تر کیسز میں بخار کی وجہ عام وائرل انفیکشنز جیسے نزلہ، زکام یا فلو ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ کبھی کبھی یہ کسی زیادہ سنجیدہ انفیکشن کی طرف بھی اشارہ کر سکتا ہے۔ اچھا، جب یہ سمجھ آ جائے کہ بخار کیا ہے تو اگلا قدم ہے ٹیمپریچر کو صحیح طریقے سے ناپنا۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے کون سے طریقے اور آلات سب سے بہتر ہیں۔ صرف ہاتھ سے ماتھا چھو کر اندازہ لگانا کافی نہیں ہوتا۔ دوا دینے سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیشہ تھرمامیٹر سے ٹیمپریچر کی صحیح پیمائش کی جائے۔ اب یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ ٹیمپریچر لینے کا صحیح طریقہ بچے کی عمر پر منحصر ہوتا ہے۔ بہت چھوٹے بچوں کے لیے سب سے قابل اعتماد طریقہ مقعد یا بغل سے ٹیمپریچر لینا ہے، جبکہ جو بچے تھوڑے بڑے ہیں وہ زبان کے نیچے تھرمامیٹر رکھ سکتے ہیں۔ کان کا تھرمامیٹر بھی ایک آپشن ہے، لیکن اسے بالکل ٹھیک طریقے سے استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک بار جب یہ کنفرم ہو جائے کہ بچے کو بخار ہے تو ہمارا فوکس اس کو آرام پہنچانے پر ہونا چاہیے۔ تو اب بات کرتے ہیں گھر پر بخار کو مینج کرنے کی کچھ آسان لیکن بہت مؤثر طریقوں کی۔ گھر پر آرام کے لیے سب سے پہلے تو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق دوا دیں۔ پھر یہ بہت ضروری ہے کہ بچے کو پانی کی کمی نہ ہونے دیں، اسے زیادہ سے زیادہ پانی یا جوس وغیرہ پلائیں۔ بچے کو ہلکے پھلکے کپڑے پہنائیں تاکہ جسم کی گرمی باہر نکل سکے، اور کمرے کا ٹیمپریچر بھی نارمل رکھیں۔ ہاں، اگر بخار بہت تیز ہو تو بچے کے جسم پر نیم گرم پانی کی پٹیاں کی جا سکتی ہیں، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی بھی بالکل ٹھنڈا پانی استعمال نہ کریں، اس سے کپکپی طاری ہو سکتی ہے جو جسم کا درجہ حرارت اور بڑھا دیتی ہے۔ تو گھر پر دیکھ بھال تو بہت ضروری ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم یہ جاننا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس کب جانا ہے۔ چلیں اب ان خطرے کی علامات پر بات کرتے ہیں جنہیں کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ان کچھ صورتوں میں فوراً طبی مدد لینا ضروری ہے۔ اگر بچہ 6 مہینے سے چھوٹا ہے، اگر وہ بہت زیادہ بیمار، سست یا غنودگی میں لگ رہا ہے، اگر بخار 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے یا اسے جھٹکا یا دورہ پڑے۔ ان اضافی علامات پر بھی گہری نظر رکھیں، جیسے مسلسل قے آنا، سانس لینے میں مشکل ہونا یا جسم کے کسی حصے میں شدید درد کا ہونا۔ یہ علامات کسی اور مسئلے کی طرف اشارہ کر سکتی ہیں جس کے لیے ڈاکٹر کی توجہ فوراً ضروری ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ صحیح معلومات اور پہلے سے تیاری، انہی 2 چیزوں سے بخار کی صورتحال میں پر اعتماد رہا جا سکتا ہے اور بچے کی بہتر دیکھ بھال بھی کی جا سکتی ہے۔ آخر میں یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ والدین کی پریشانی کا سب سے بہترین علاج تیاری اور علم ہی ہے۔ اگر معلومات ہو تو کسی بھی مشکل صورتحال کا سامنا زیادہ اعتماد سے کیا جا سکتا ہے۔